محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کشتی والے کا واقعہ۔ ناظرین، اس کشتی والے نے سرکار بغداد کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ہندو مسلم سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیے سفر فرما رہے تھے۔ خادمین اور آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضور غوث عظیم رحمۃ اللہ علیہ اس دوران ایک دریا کے کنارے سے گزرے تو وہ بہت ہی خوبصورت لوگوں کا بہت ہی خوبصورت اور بڑا علاقہ تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن وہاں رہنے والے سب غریب مچھیرے تھے۔ وہ ایک کشتی کے ذریعے دور دریا پار جاتے تھے۔ وہ غریب تھے، پیسہ کمانے کے لیے دریا پار کر کے وہ جاتے اور اپنا پیٹ گزر بسر کرتے۔ ناظرین، ان میں سے کچھ غریب مسکین پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی دریا پار نہ کر پاتے، کیونکہ جو کشتی چلانے والا تھا، جو کشتی کا مالک تھا، وہ بہت ہی سخت مزاج اور بے رحم تھا۔ ناظرین، ایک بار ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم کا ادھر سے گزر ہوا۔ ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا خاندان تو سوچ سے اونچا تھا ہی، اوپر سے آپ رحمۃ اللہ کی بہترین اعمال نے سب کو ہی نظر میں آپ کی قدر و منزلت بنا دی تھی۔ ابو عبداللہ بہت ہی صحیح تھے، یعنی کہ آپ کا دل بہت ہی بڑا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا افضل کام ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا، یا کسی کے تن پر کپڑا ڈالنا، کسی کی روزی نوکری کا بندوبست کرنا۔ اگر کوئی کسی شخص کی وجہ سے کماتا ہے تو اس کی نسلیں اس انسان کو دعائیں دیتی ہیں، یہ عمل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا احسان عظیم رہا کہ آپ سب کی رہنمائی کرتے تھے۔ کسی دکھی کو پریشان آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کوئی اگر آپ کے پاس آتا تو اس کی دلجوئی کرتے تھے، اس کا دل رکھتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ آپ تبلیغ کے لیے جہاں جہاں جاتے وہاں اپنے اخلاق، حسنہ اور محبت سے سب کو قائل کر لیتے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم اکثر سفر پر رہا کرتے تھے، کبھی دور دراز چلے جاتے، کبھی کسی درد مند کو آپ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ویران غاروں میں اللہ سے رابطہ کرتے، تنہائی میں عبادت کرتے۔ جب کسی کو حضرت عبد القادر کی ساتھ کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کی مدد کے لیے آپ شہری آبادی کا رخ فرماتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کی مدد نہ کی ہو۔ ناظرین، خیر وہ کشتی والا امیروں کو تو اپنی کشتی میں بٹھا لیتا تھا، لیکن مزدور غریب کو دریا کے اس پار اتارنے کے لیے بہت سا دینار لیتا تھا۔ امیر دولت مند کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی تو وہ تو آرام سے کشتی میں سوار ہو جاتے تھے، اور غریب لوگ جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی کے پیسے کماتے تھے، ایک تو ان کے پاس اپنے گزارنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، مجبوراً وہ کشتی میں بیٹھ بھی جاتے تو جو کشتی میں بٹھانے والا کشتی کا مالک تھا وہ سب کچھ ان سے چھین لیتا، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ کشتی والا ان کی بےزتی کر کے ان کو وہاں سے اتار دیتا۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دریا تک پہنچے تو ایک شخص جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک برے حال والے شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوا۔ آپ محبت سے شخص کو انتہائی غمزدہ حالت میں دیکھ رہے تھے۔ اپنے خادمین کو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو بلا کر تو آؤ دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ خادم آپ کا حکم سن کر اس کے پاس گئے اور کہا، بھائی کیوں روتے ہو، کیا ہوا ہے، تمہیں آنسو بہا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تو اپنے درد کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ ایک خادم کہنے لگا، اچھا ہمیں نہیں جانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان حضرت کو تو جانتے ہو؟ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں انہیں بھی نہیں جانتا ہوں، میں نے تو انہیں آج تک یہاں دیکھا ہی نہیں۔ کیا وہ اس علاقے میں رہتے ہیں؟ خادم بولے، یہ ولیوں کے سلطان، آل رسول، عالموں کے عالم ہے، بغداد کے شہنشاہ ہیں، اس علاقے میں نہیں رہتے۔ تمہارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ فکر مند ہے۔ غوث اعظم تمہارے ہم کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہوئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں، تو آؤ ان کے پاس چلو۔ جب ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی اتنی تعریف کی، مجبور ہو گیا اور آپ کے خادموں کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے بڑی محبت
محبت سے اس کو قریب بلا کر اس کا حال پوچھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے میاں، اتنا ہم کس بات کا ہے، اپنی پریشانی بتاؤ، شاید ہم تمہارے مسئلے کو حل کر سکیں۔ اس نے کہا حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دریا کے اس پار جا کر پیسے کما کر لاتا ہوں۔ آج بھی ایک ضروری کام سے مجھے دریا کے پار جانا تھا، مگر میرے پاس کرائے کی رقم نہیں ہے۔ میں نے اس کشتی والے سے بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے دریا پار کرا دو، ابھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب رقم آئے گی قیمت ادا کر دوں گا۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے دھتکار کر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے اور سامان بھی اٹھا کر پھینک دیا۔ حضرت میں اتنا نہیں کماتا ہوں کہ روزانہ اپنی بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلا سکوں، روز اتنی کمائی ہوتی ہے کہ میں بس گزر ہو جاتی ہے، لیکن میرے رب کا بہت ہی شکر ہے۔ اگر یہ شخص مجھے تنگ نہ کرے تو مجھے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کوئی بھی شکوہ نہیں، کوئی مجھے قرض دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے ابھی جاؤ اور پیسے لے کر آؤ ورنہ تمہیں کشتی میں نہیں بٹھاؤں گا۔ اب اگر آج میں اس کشتی میں سوار نہ ہوا اور کام نہ کیا تو میرا روزگار کہاں چلا جائے گا؟ وہاں گھر پر میرے بھوکے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کھائیں گے؟ آپ ہی بتائیے۔ حضور دولت سے عزت اور نیک نامی ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو دعا کیجئے کہ میں بھی امیر انسان بن جاؤں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا اگر تم امیر دولت مند بن جاؤ گے تو کیا تم بھی غریبوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو گے جس طرح یہ کشتی والا کرتا ہے، یا پھر تم سب کی خدمت کرو گے اور سب کے کام آؤ گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت، میں ایسا بالکل نہیں بنوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اگر میں امیر اور رئیس آدمی بن گیا اور یہ کشتی میری ہو گئی تو میں ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھوں گا، میں کبھی ایسا برا رویہ نہیں رکھوں گا جو کسی کا دل دکھائے۔ جب کشتی میری اپنی ہوگی تو میں کسی کو نوکر نہیں سمجھوں گا۔ پر افسوس اس نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے حضرت، میرے پاس تو کشتی کا کرایہ تک نہیں ہے، کشتی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آ جائیں؟ یہ محرومی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کی محرومی دیکھ کر کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگا اور کہا حضور والا، اگر میرے پاس رقم ہوتی تو آج اس ذلت اور محرومی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی محرومی دیکھ کر سرکار بغداد تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ تم نے کبھی اللہ تعالی سے دعا نہیں کی؟ اس نے کہا میں نے بہت بار دعا کی لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ بھی نہ کہو میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہنا بھی گناہ ہے۔ وقت تو ہوتا ہے ہر کام کا، دعا کا وقت کا بھی مقرر ہے، جو تمہیں چاہیے وہ مل جائے گا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں سے وہ نعمت عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کریم کرے۔ وہ آپ کا مرید بھی نہیں تھا، پر آپ کے دل میں تو سب انسانوں کے لیے رحم تھا۔ آپ رحمت اللہ کے دل میں تکلیف ہوئی، پھر آپ نے اس آدمی سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دریا کے پانی سے وضو کیا اور نماز حاجت ادا کی۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا، اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ بھی آپ کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ آج جس طرح وہ رویا پہلے کبھی بھی نہیں رویا تھا۔ پہلے وہ اپنے غموں پر روتا تھا لیکن آج اس عبادت کا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے ایسی بستی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ جن کی طرح اس نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر اسے لذت مل گئی تھی، دنیا کا ہم فکر اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ اب فکر تھی تو بس بیوی بچوں کی تھی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے والی ایسی مبارک ہستی جن کے پیچھے اسے دعا مانگنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے لگے اور آمین آمین کہنے لگا۔ اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے اس کا کام آسان ہو گیا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کو جو قدرت کی طرف سے حاصل ہوا وہ سکون اس نے کبھی نہیں پایا تھا۔ یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس شخص کی بھلائی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، تیرے ہاں تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں، تو بادشاہ مملکت ہے، اگر
کچھ حصہ تو اس شخص کو بھی دے دے تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ یہ رب تو سب کو روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تو بانٹنے والا ہے، اس شخص کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ یہ آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس شخص کے لیے 30,000 دینار کا انتظام کروا دے۔ وہ حیرت سے دعا سن رہا تھا۔ 30,000 دینار آخر کہاں سے آتے ہیں؟ کون تھا ان کا اتنا چاہنے والا؟ ابھی ان کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی کہ اتفاقاً عین اسی وقت ایک مرید اپنے ہاتھ میں باری برکم تھیلا اٹھائے ہوئے آپ رحمت اللہ کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر 30,000 دینار کی تھیلی آپ کو پیش کرنے لگا اور کہا، حضرت نذرانہ بعقیدت قبول فرمائیے، یہ ہاتھ آپ کے بہت ہی چاہنے والے آپ کے لیے بھیجا ہے، قبول کیجیے۔ 30,000 دینار آپ نے قبول فرمائے، یہ ہاتھ آپ کے بہت ہی چاہنے والے نے آپ کے لیے بھیجا ہے، قبول کیجیے۔ 30,000 دینار آپ نے قبول فرمائے۔ اگر کوئی اور ہوتا تحفہ اور نذرانہ اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ اور اپنے پیارے نانا جان کے آپ نواسے تھے، تو آپ کے دل میں کیسی یہ بات آتی کہ آپ کی نیت خراب ہو جائے؟ آپ نے جو نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پیسے تو آپ کے پاس بھجوا دیے۔ اس مرید کو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے رخصت کیا اور کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، اور جس شخص نے یہ پیسے بھجوائے اس کو کہنا کہ اللہ پاک تمہیں اور بھی نواز دے گا۔ وہ غریب شخص وہاں کھڑا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مرید خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ وہ دینار اپنے پاس رکھنے کی بجائے اسی وقت وہ پوری رقم اس غریب کے حوالے کر دی۔ وہ حیرانگی سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسی کی حیرت بانپ لی اور ارشاد فرمایا کہ یہ دینار میرے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ غیبی خزانہ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، یہ شخص اتنا پریشان حال ہے تو اس کی نیت تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس بہت سا پیسہ ہو، یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کی مدد کرے۔ جو حال کوئی امیر آدمی کسی غریب کا کرتا ہے، یہ وہ حال نہیں کرے گا۔ یا اللہ تو اس کی نیت کو جانتا ہے، اس لیے اس کی مدد فرما، اور دیکھو وہ پیسے تمہارے لیے آ گئے۔ اب یہ پیسے تمہارے ہیں، اب تم ان کے مالک ہو۔ اب جا کر یہ رقم اس کشتی والے کو دے دینا۔ اور وہ کشتی آج سے تمہاری ہوئی۔ اس نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی سی کشتی میری ہو گئی، لیکن حضور کیا وہ مان جائے گا؟ غوثی اعظم نے کہا، ہاں وہ مان جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ مان جائے گا، کہو اس سے آپ کے حکم پر، آپ کے فرمان پر وہ اس مغرور کشتی والے کے پاس گیا جو آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا۔ وہ کہہ دیا کہ یہ لو 30,000 دینار، کشتی مجھے چاہیے، اور یہ سب وہ آپ رحمت اللہ کے کہنے پر کہہ رہا تھا۔ اس نے کشتی والے سے کہا، یہ کشتی آج سے میری ہے۔ اس نے کہا، تمہاری کشتی کیسے ہو گئی؟ بولا، یہ پیسے میرے پاس ہیں، ان پیسوں سے میں تمہاری کشتی خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے غریبوں پر ظلم کیا ہے۔ تم کبھی کسی غریب کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھاتے، بغیر کرائے کے تم سفر بھی نہیں کرواتے۔ ہزاروں غریب لوگ تمہاری اس کشتی کے پاس آ کر بے بس ہو جاتے ہیں، تو تم ان کو ترساتے ہو، ان کی روزی چھینتے ہو۔ لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں کشتی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ کشتی میں تو نہیں دے سکتا، یہ کشتی میں تمہارے حوالے نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے پاس بہت کم پیسے ہوں گے۔ اس غریب آدمی نے کہا، کتنے پیسے ہوں گے میرے پاس؟ وہ بولا، مجھے نہیں پتا، تمہارے کپڑے دیکھ کر، تمہارا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم 1 دینار بھی نہیں دے سکتے۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے پاس 1 دینار نہیں بلکہ 30,000 دینار ہیں۔ وہ بولا، 30,000 دینار، لیکن اتنے پیسوں میں سے کشتی تو نہیں بیچوں گا۔ وہ پریشان ہو گیا اور حضور آپ رحمت اللہ کے پاس پھر سے آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ پھر آپ نے کہا، وہ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، بس کہہ رہا تھا کہ 30,000 دینار میں یہ کشتی نہیں بکنے والی۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے کم ہیں۔ پھر آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ آپ کا مرید اس کشتی والے کے پاس گیا۔ آپ دور سے اسے دیکھ رہے تھے اور جائزہ لے رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی نگاہوں کو۔ پھر مرید نے جا کر کہا کہ سامنے کھڑے ہوئے حضرت کو نہیں جانتے ہو؟ ان کا جلال اگر تم نے دیکھ لیا تو تم دریا تو کیا اس پہاڑ کو پار بھی نہیں کر سکو گے، دریا کی لہریں تمہیں بہا کر لے جائیں گی۔ پھر بھی وہ گستاخانہ طور پر مان نہیں رہا تھا۔ پھر وہ واپس آپ رحمت اللہ کے پاس وہ مرید آیا۔ اس نے کہا، حضرت میں نے تو اسے یہ بھی کہا کہ دریا کے کہہ دیا کہ تم ایک انسان
ہو کر ایک ولی کے کامل کی شان کو نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت وہ بہت ہی ضدی ہے، وہ آپ کو نہیں جانتا ہے۔ آپ نے مرید کی بات سنی اور صبر کیا، پھر اچانک اللہ کے حکم سے دریا سے ایک بڑی سی موج اٹھی اور اس نافرمان کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر وہ لہر اس کی طرف بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ ڈر کر مجھے دریا میں نہیں ڈوبنا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، بس مجھے بچا لیجیے۔ وہ دریا کی لہر کسی اور کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ شخص کی طرف ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ جتنے لوگ بھی وہاں پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ غیر مسلم بھی تھے جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دریا کی موج صرف اسی ہی کیوں ڈوبنے کے لیے آ رہی ہے؟ اس کشتی والے کا سارا غرور پہ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا، اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے غریبوں کی جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا ہے، آپ اس دریا کی لہر سے کہہ دیجیے کہ مجھے لے کر نہیں جائے، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس کو کہا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہی ہر مشکل کو ٹال سکتا ہے، وہی اکیلا مشکل کشا ہے، وہی اکیلا حاجت روا ہے۔ پھر اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور دریا تھم گیا جیسے وہاں پر کوئی طوفان نہ آیا ہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم کتنے پیسے چاہتے ہو اس کشتی کے؟ اس نے کہا 30,000 دینار اس شخص نے مجھے دکھائے، لیکن میں حضور 50,000 دینار میں کشتی بیچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 50,000 دینار تمہیں مل جائیں گے، لیکن یہ کشتی بیچ کر تم چلے جاؤ گے، کیونکہ اس کشتی پر بیٹھ کر تم نے بہت سے لوگوں پر ظلم کی حد کر دی۔ یہاں کے غریب تم لوگ اب اس غریب شخص کے حوالے ہو گئے، یہ ان کو دریا پار کروائے گا، یہی اس کشتی کا مالک ہوگا، اور کبھی بھی یہاں پر اب کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، یہاں پر کبھی کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے، سب محنت کی حلال روزی کما کر کھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے وہ پیسے دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اپنی کشتی کے پاس جاؤ اور اپنا سارا سامان اس میں سے نکال کر ہٹا دو۔ اس کے بعد وہ کشتی کے پاس چلا گیا اور اپنے سامان اس کشتی میں سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ رحمت اللہ اسے 50,000 دینار کب دیں گے۔ اب وہ شخص جو کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا مرید خاص بن گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ 30,000 دینار تو اس کے پاس ہیں، لیکن باقی 20,000 دینار کہاں سے آئیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بڑی شان سے اس کے پاس چلتے ہوئے آئے اور اس سے کہا اے شخص تم حیران و پریشان مت ہو، اگر اس شخص سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو 50,000 دینار ملیں گے تو اسے مل کر ہی رہیں گے۔ اب آپ نے اپنی مبارک قمیض جو آپ کے دست مبارک پر تھی اسے فقیر کو، اس غریب کو تحفے کے طور پر دے کر کہا یہ تم میری طرف سے رکھو۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن 50,000 کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا، یعنی کہ مزید 20,000 دینار کہاں سے آتے۔ آپ اس کی نگاہوں کو پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اب تم یہ قمیض 20,000 دینار میں مجھ کو بیچ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قمیض آپ کے حوالے کر دی۔ چنانچہ آپ نے اس قمیض کے 20,000 دینار دے دیے اور وہ قمیض واپس خرید لی۔ اب اس شخص کے پاس 50,000 دینار تھے۔ اس کے بعد اس نے اس کشتی والے کے پاس آ کر کہا یہ لو پورے 50,000 دینار ہیں، یہ تم لے لو اور کشتی میرے حوالے کر دو۔ کشتی والا بولا ہاں یہ کشتی آج سے تمہاری ہے، میں نہیں، تم اس کے مالک ہو۔ اس نے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو کر کہا کہ میں نے لالچ میں ایسا کام کیا تھا جبکہ میں جانتا تھا کہ آپ رحمت اللہ کی بہت ہی بڑی شان ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اب میرا دل بدل گیا ہے، میں ان کا مرید خاص بننا چاہتا ہوں، اس لیے یہ 50,000 دینار بھی تم واپس رکھ لو اور میں یہ کشتی تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ دو انسانوں کو محبت سے ملتے ہوئے دیکھ کر وہ سب حیران تھے کہ کشتی والا کبھی کسی کو ایک پانی بھی نہیں دیتا تھا، اور اس نے کھڑے کھڑے 50,000 دینار اس غریب آدمی کو دے دیے اور کشتی بھی اس کے حوالے کر دی اور اسے کشتی کا مالک بنا دیا۔ سب لوگ سبحان اللہ کہنے لگے اور آپ رحمت اللہ کے وہ سب لوگ مرید بن کر تائب ہو گئے۔ اس واقعے کو ہر ایک نے اپنے لبوں سے بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو سچ میں ہم نے آپ رحمت اللہ کے اس جلوے کو بھی دیکھا کہ کس طرح آپ نے دو دلوں میں محبت بھی ڈلوا دی اور کس طرح غریب کی روزی بھی لگا دی، اور وہاں رہنے والے غریب
بستی والوں کو آپ نے روزگار عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔